اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں انسان کو جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت عقل سے اسے انسان کو عطا کیا، اور یہی عقل ہے جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے، یہی عقل ہے جو انسان کو صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دیتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو طرح کے پیغمبر اور دو طرح کے امام بھیجے۔ ایک پیغمبر اور امام وہ جو ظاہر میں ہیں، اور ایک پیغمبر اور امام وہ جو باطن میں ہیں۔ ظاہری پیغمبر آپ دیکھیں تو آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء ہیں یہ سب ظاہری پیغمبر ہیں، لیکن باطنی پیغمبر جو انسان کو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا وہ انسان کے اندر ہے، اور وہ ہے عقل۔ ظاہری امام یوں تو ہمارے بارہ ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کے لیکن باطنی امام جو ہماری ہدایت کرتی ہے وہ ہے عقل۔ تو عقل یہ پیغمبر باطنی بھی ہے، اور عقل امام باطنی بھی۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام اللہ نے اس عقل کو عطا کیا کہ پیغمبر اور امام کے ساتھ ملا کے اس کو کھڑا کیا۔ اور عقل انسان کے پاس ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی اور امام ہمارے سامنے ہیں، وہ ہم کو بتا رہے ہیں، صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، مگر ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ عقل ہمارے پاس ہے تو اس عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ جب عقل صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی تو انسان وہم و گمان، شک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسے اچھی خاصی آج کی یہ تاریخ 13، یہ تاریخ بیچاری بڑی مظلوم ہے۔ 3 اور 13 کو ہم نے واقعاً 3-13 کر دیا۔ اس کو ہم نے کسی لائق نہیں سمجھا۔ اس میں طرح طرح کے وہم آتے ہیں، طرح طرح کے گمان آتے ہیں۔ کوئی کام ہے جو ہم اس تاریخ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کوئی نظر و نیاز ہم اس دن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھی خاصی آج بہت سے جگہ چراغ کا کھانا ہو سکتا تھا، مگر 13 کی وجہ سے نہیں۔ یہ ہمارا وہم، یہ ہمارا گمان اللہ نے ہمیں کیوں عقل دی؟
وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ کس کو دے کے ہم پھنس گئے. اس عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. نظر و نحاس کے لیے اس تاریخ کو ہم نے محروم کر دیا. وہ تو ایک علیہ السلام اگر 13 رجب کو نہ پیدا ہوتے تو بھی تاریخ گئی تھی. مگر وہ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے بچ گئی 13 رجب. باقی ساری 13 ہماری جو ہے 13 ہو گئی. تو یہ چیزیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ کب یہ چیزیں جنم لیتی ہیں؟ جب ہماری عقل نہیں کام کرتی. ہم عقل سے کام نہیں لیتے، ہم سوچتے نہیں، ہم فکر نہیں کرتے. اگر سوچتے اور فکر کرتے ہوتے تو اس طرح کے وہم اور گمان کا ہم شکار نہ ہوتے. لہذا باہر آئیے ان تمام چیزوں سے. بہت ہو گیا. باپ دادا کی رسموں پر ہم بہت چلے اور اب تک بہت نبھاتے چلے آئے. زمانہ آگے بڑھ چکا ہے، دنیا بہت ترقی کر رہی ہے. ایک دن اگر ہم ایسے بیکار چھوڑ دیں تو ایک دن تو بہت بڑی بات ہے. ایک لمحہ انسان کا بیکار نہیں جانا چاہیے، ایک سیکنڈ انسان کا بیکار نہیں جانا چاہیے، ایک گھنٹہ انسان کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. پورا دن ہم یہ کہہ کے ضائع کر دیں کہ یہ تاریخ اچھی نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. ہمارا کتنا نقصان ہے. اور نقصان صرف اسی اعتبار سے نہیں کہ ہمارا نقصان ہے. اگر یہ چیز ہمارے گھر خاندان میں رہ گئی، آنے والی تمام نسلیں اس دن آرام سے بیٹھی رہیں گی، اس دن کو نحوست کا دن سمجھیں گی اور اس دن کا کوئی صحیح استعمال نہیں کریں گی. تو پوری نسلوں میں یہ نقصان ہے. لہٰذا باہر آئیں اس سے، وہم گمان چھوڑیں اور عقل کا استعمال کریں. یہی عقل ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج عبادت کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے. یہ سارا مسئلہ عقل کا ہے. اس دن بھی ہم نے عرض کیا کہ جس کے یہاں عقل نہیں ہوتی، نہ اللہ اسے نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، نہ روزے کے لیے کہتا ہے، نہ حج کے لیے، نہ زکوٰۃ. چونکہ بے وقوف ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. جب عقل نہیں ہے تو کرے گا کیا؟ وہ سارا مطالبہ عقل مندوں سے ہے، عقل مندوں سے. اور یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی اچھی ہم عقل کا استعمال کریں گے اسی اعتبار سے اس نماز کا اجر اور اس نماز کا ثواب اور اس نماز کا اثر ہمارے اوپر مرتب ہوگا. کسی عقل کے لیے معصوم نے فرمایا العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. یہ عقل ہے جس کی وجہ سے انسان عبادت کرتا ہے اور یہی عقل ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا. یہ عقل انسان کو جنت میں لے کے جائے گی. اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اس کے اندر اتنی استعداد ہے. العقل ما عبد به الرحمن. اگر عقل آپ کی صحیح ہے تو آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اور عقل اگر آپ کی صحیح نہیں ہے تو اللہ کو چھوڑ کے جیسے اور بہت سے لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کریں گے. وَأُقْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانُ. اور اسی عقل کے ذریعے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، جنت میں جائے گا. لیکن عقل کا استعمال کریں. عقل کب استعمال میں آتی ہے؟ جب عقل انسان استعمال نہیں کرتا تو انسان کی عقل کند ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے عقل میں. پھر نہ وہ سوچ پاتا ہے، نہ وہ سمجھ پاتا ہے، نہ فکر کر پاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا. وہ جیسے ایک چھری ہے، آپ اس کو ایک عرصے تک رکھ دیجئے، دیکھیں اس پہ زنگ لگ جائے گا. کوئی بھی چیز ہے اگر آپ اس کا استعمال نہ کریں، ایک مدت کے بعد اس چیز میں وہ صلاحیت نہیں رہ جائے گی.
لہذا ہر چیز کو استعمال میں رہنا چاہیے، جتنا استعمال کریں گے اتنی وہ چیز کارآمد ہوگی۔ جب استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ چیز ایک دن زنگ آلود ہو جائے گی اور بیکار ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب عقلیں بیکار ہو جائیں، جب انسان کی عقلیں کام نہ کریں، جب عقل میں زنگ لگ جائے، جب عقلیں انسان کی مردہ ہو جائیں، تو ظاہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چھری ہے اگر کند ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اس کو تیز کیا جاتا ہے، تیز کرنے کا آلہ ہے، تیز کرنے کے جو ہے وسائل ہیں جس کے ذریعے سے چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں، جب وہ خراب ہو جاتی ہیں تو وہ بنائی جاتی ہیں، بن سکتی ہیں، ان کی بنانے کی وہ چیزیں ہیں، بنانے کے وہ ذرائع ہیں کہ انسان ان کے ذریعے وہ بنائے۔ اگر انسان کی عقل کند ہو جائے، عقل میں زنگ لگ جائے تو یہ کیسے تیز ہوگی؟ اس کو تیز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عقل اگر انسان کی موقوف ہو جائے، کام کرنا بند کر دے، تو اس عقل کا استعمال کیسے ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر عقل کو سائیکل کرنا ہو، عقل کو اگر تیز کرنا ہو، عقل کا اگر صحیح استعمال کرنا ہو، اور عقل کو اگر پروان چڑھانا ہو، تو عقل کو تیز کرنے کا بہترین راستہ علم ہے۔ علم حاصل کرتے جاؤ، عقل تمہاری تیز ہوتی جائے گی۔ جتنا ہمارے پاس علم ہوگا اسی کے لحاظ سے ہمارے عقل، علم اور عقل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک عاقل انسان ہے، ایک عقل مند انسان ہے۔ عقل مند انسان کبھی جاہل نہیں رہ سکتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جیسے سایہ اور دھوپ ایک دوسرے کی ضد ہے، سایہ ہوگا تو دھوپ نہیں ہوگی، دھوپ ہوگی تو سایہ نہیں ہوگا، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، کسی انسان کے پاس عقل ہے تو جاہل نہیں ہوگا، جاہل ہوگا تو اس کے پاس عقل نہیں ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں عقل ہوگا، عقل ہوگی، وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں عقل نہیں ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کبھی ایک ساتھ یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تعجب تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عقل دی، سب کچھ دیا، لیکن اس عقل دینے کے بعد انسان جاہل کیوں رہتا ہے؟ انسان پڑھتا لکھتا کیوں نہیں؟ انسان تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتا؟ علمی میدان میں یہ کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ اس لیے علم کا جوڑ عقل ہے اور عقل کا جوڑ علم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ عقل کے ساتھ علم، علم کے ساتھ عقل۔ تو جہاں عقل ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں عقل نہیں ہوگی۔ لہذا عقل اگر ہمارے پاس ہے تو ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک بہترین، ایک اچھا انسان بنائیں، اور اپنے اندر کے تمام وہم، گمان، ان تمام چیزوں کو ختم کریں۔ تو عقل کیا ہے؟ عقل وہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کی عبادت کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان جنت حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی عقل۔ جتنی عقل ہوگی اسی اعتبار سے انسان کی عبادت کا اجر اور ثواب ہوگا، کیونکہ اسی اعتبار سے نماز پڑھے گا، وہ اسی اعتبار سے روزہ رکھے گا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت میں ہم سے سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ ہے نیت۔ کوئی بھی عبادت ہو، سب سے پہلے ہم سے مطالبہ کیا گیا نیت کا۔ آپ کو نیت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے آپ کو نیت کرنا ہے، حج ہے نیت کرنا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نیت نہ ہو۔ وضو کرنا ہے آپ کو نیت کرنا ہے، نیت سب سے پہلے۔ انسان کی نیت جب تک نہیں ہوگی تب تک اس کی نماز، اس کا روزہ، ہر سب بیکار ہے۔ لیکن یہ نیت ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ یہ نیت ہماری
جتنی ہماری عقل پختہ ہوگی، جتنا ہم عقل کا استعمال کریں گے، اسی لحاظ سے ہماری نیت بھی پختہ اور اچھی ہوگی۔ اور بغیر عقل کے انسان یوں ہی اگر عبادت کرے گا تو ظاہر ہے اس کی نیت جب اچھی نہیں ہوگی تو کوئی کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اور ہر چیز کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب کا دار و مدار، سب کا انحصار نیت کے اوپر ہے۔ جتنی اچھی آپ کی نیت ہوگی اسی اعتبار سے اللہ آپ کو اجر دے گا، اسی اعتبار سے آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ 1 لاکھ دے رہے ہیں یا 2 لاکھ دے رہے ہیں یا 10 روپے دے رہے ہیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے کہ 10 روپے دے رہے ہیں تو کس نیت سے، اور 1 2 لاکھ اگر دے رہے ہیں تو کس نیت سے۔ سارا اجر و ثواب جو ہے نیت کے اوپر موقوف ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں تو کون سا کر رہے ہیں، اس میں آپ کی نیت کیا ہے۔ خداوند عالم سب سے پہلے ہمیں نیت کے ذریعے بہتر بنانا چاہتا ہے کہ پہلے اپنی نیت کو اچھی کرو، اور یہی آج ہماری اچھی نہیں، نیت ہماری خراب ہے، نیت ہماری خراب ہے۔ معمولی چیزوں میں نیت ہماری خراب ہو جاتی ہے، معمولی چیز پہ نیت ہماری خراب ہو جاتی ہے، چھوٹی چیزوں میں نیت ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ بڑی چیزیں تو جانے دیجیے، زمین ہے، جائیداد ہے، کھیت ہے، باغ ہے، اور کیا کیا ہے، اس پر جانے۔ چھوٹی معمولی چیزوں میں نیت ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہماری نیتیں پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، مگر نیت ہماری کبھی مال میں خراب ہوتی ہے، کبھی دولت میں خراب ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز پہ خراب ہوتی ہے۔ جس چیز میں نیت نہیں خراب ہونا چاہیے وہاں بھی نیت ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم ہر چیز کے لیے بار بار جو نیت کی تکرار کروا رہا ہے، وضو کریں نیت کریں، نماز پڑھیں نیت کریں، روزہ رکھیں نیت کریں، دن بھر میں کتنی مرتبہ صرف اللہ ہماری نیت کو دیکھنا چاہتا ہے، کتنی مرتبہ ہم سے نیت کرواتا ہے۔ یہ بار بار نیت کی تکرار کرا کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنی نیت کو بہتر کر لو۔ جب تمہاری نیت بہتر ہو جائے گی، نیت اچھی ہو جائے گی، تو تمہارا ایک معمولی سا کام بھی ہمارے نزدیک اتنا بہتر ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن تمہاری نیت اگر اچھی نہیں ہوگی تم بڑے سے بڑا کام کر جاؤ مگر اس کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تم اپنی نیت درست کرو۔ یہ اتنی مرتبہ جو ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے، ڈیلی ہم سے نیت کروائی جا رہی ہے، یہ کس لیے؟ کہ انسان پہلے کچھ اور نہ صحیح کرے، سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کرے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ خود تصور کریں، کہاں کہاں ہماری نیتیں خراب ہوتی ہیں، کہاں کہاں نیتیں ہماری اچھی ہوتی ہیں، اپنی زندگی خود دیکھیں اور تلاش کریں۔ لہذا سب سے پہلے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نیت ہماری اچھی ہو۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت کے اوپر۔ چھوٹا سا عمل کیجئے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ بڑے سے بڑا عمل کرنے آپ چلے جائیے مگر نیت اچھی نہ ہو تو سب کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں نے بہت سے کام کیے، بہت کچھ کیا، لیکن نیت کے ساتھ جب کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا تو پھر اس کا اجر کتنا ہوا۔ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو مارا، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، سب کچھ کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ایک نیت خالصانہ کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ جب عمرو ابن عبد ود کو مارا تو پیغمبر نے کیا کہا؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔
نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ نے مارا کس نیت سے مارا, کیسے مارا؟ اپنے نفس کی وجہ سے مارا یا کسی اور وجہ سے مارا؟ نیت ہماری پاک ہو, نیت ہماری صاف ہو. تو جو بھی کام کریں پہلی کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے, نیت ہماری اچھی ہونا چاہیے. جتنے ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہی خواہش ہے, یہ ابھی چھوٹے ہیں, یہی کل بڑے ہوں گے. کوئی بھی کام کریں, نماز پڑھیں, نوحہ پڑھیں, مرثیہ پڑھیں, سوز و سلام پڑھیں, جو بھی پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں, حسین ابن علی کے لیے پڑھیں. جب نیتیں ہماری اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے ہر چیز میں, چاہے عزاداری ہو, چاہے دینداری ہو, چاہے ایمانداری ہو, خدا بند عالم ان تمام چیزوں میں اتنی خیر اور اتنی برکت عطا کرے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ پورے بچے ہمارے انشاءاللہ سب دیندار بنیں گے اور ایماندار بنیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے. اور اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے ان تمام بچوں کو مولانا کے حوالے کر دیجیے, کیونکہ دیکھ رہے ہیں بوڑھے ہمارے پاس نہیں ہیں, وہ نہیں ملیں گے آپ کو. ملیں گے بھی تو آدھے سوتے رہیں گے, آدھے جو ہے کچھ اور کرتے رہیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. انہی کو تیار کریں. اگر یہ بچے ہمارے تیار ہو گئے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے. کوئی سوز, کوئی سلام, کوئی مرثیہ, نماز میں بچے کتنی پابندی سے آ رہے ہیں. خدا بند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طریقے سے ان کی عادت برقرار رہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے یہ لوگ آ رہے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے اور دوسرے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو سب نماز کے لیے لے کے آئیں. انشاءاللہ جب ہماری مسجد عظیم الشان بن کے تیار ہو تو مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو, اور مسجد ہماری پوری جتنی صفیں ہوں سب کے سب ہماری بھری رہنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد. جتنے بھی کام کریں ہم سوچ کے کریں, سمجھ کے کریں, عقل سے کام لیں. عقل سے کام لیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. مسجد بھی بھر جائے گی, امام باڑہ بھی بھر جائے گا, عزاداری بھی اچھی ہوگی, نماز بھی اچھی, سب اچھا ہوگا, سب اچھا ہوگا اگر ہم عقل سے کام لیں گے. اور عقل سے کام نہیں لیں گے یقیناً کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنے کام ہمارے ہوں سب کے ساتھ عاقلانہ ہوں. کربلا والوں نے جتنے بھی کام کیے سب جو ہے اسی عقل کے تحت کیے کہ جس کی وجہ سے آج اس کا اثر نظر آ رہا ہے. اگر عقل کے تحت یہ کام نہ ہوا ہوتا اور ایسے ہوائی میں ہوا ہوتا تو آج جو یہ آثار آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں, یہ آثار, یہ عزاداری, یہ تمام چیزیں آپ کو نظر نہ آتی. یہ اس عقلانیت اور اس عقل کی دلیل اور اس کا پروف ہے جو آج اس طریقے سے ہم دینداری میں اور عزاداری میں مصروف ہیں. اور کیوں نہ مصروف ہوں, اس لیے کربلا والوں نے کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس دین کو بچانے میں, اس اسلام کو بچانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی. جو جو چیزیں چاہیے سب دین کے لیے قربان کیا. جن جن چیزوں کی ضرورت تھی سب اسلام کے لیے قربان کر دیا, کسی چیز سے پیچھے نہیں ہوتے. قربانیاں اپنی جگہ تھیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کے نزدیک سب سے بڑی چیز اور سب سے قیمتی چیز اگر کوئی تھی تو وہ تھی بیویوں کے سروں سے چادر دینا. سب سے قیمتی چیز تھی. لیکن اس دین اور اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اس کی بھی فکر نہیں کی. حالانکہ جب میدان میں آئے ہیں اور وقت آخر تھا تو بار بار بیویاں یاد آ رہی تھیں, خیمہ یاد آ رہا تھا کہ اب میرے بعد ان بیویوں کا کیا ہوگا, میرے بعد خیمے کا کیا ہوگا. یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ خیمے کے پاس آئے ہیں اور خیمے کے پاس آ کے گھوڑے پر اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے زینب ام کلثوم گھبرانا نہیں, ابھی حسین زندہ, ابھی حسین زندہ. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں ہیں, پھر خیمے میں آنے کی ہمت نہ پڑی. شمر ملعون کند خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے, سر تن سے جدا کرنا چاہ رہا ہے. بی بی زینب
عمر سعد سے درخواست کرتی رہی مگر کسی نے ایک نہ سنی. شمر کا خنجر چلا، حسین ابن علی کا سر تن سے جدا ہوا، نوکے نیزے پہ بلند ہوا، سیاندیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں بلند ہوا، آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون.